والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ان کی اپنی نفسیات، ان کی اپنی سوچ، ان کی اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا خاصا قانون انسانوں کو عطا کیا ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کسی نہ کسی قانون کا محتاج ہے۔ کسی ملک، کسی قوم، کسی سماج کے پائیدار رہنے کے لیے کسی ایک قانون پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اندر، ملکوں کی تاریخ میں لوگ قانون بناتے رہے ہیں اور ان قانونوں کے اوپر زبردستی لوگوں کو عمل کرواتے رہے ہیں۔ کسی بھی ریاست میں پولیس، فوج اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ ملک کی رعایا کو زبردستی اپنے ملک کے قانون پر عمل کروایا جائے۔ پولیس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ عدالتیں بھی اسی لیے قائم ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو قانون پر عمل کروائے۔ یہ انسان زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کی رہبری کا اور کسی ایک قانون کا ہر زمانے میں محتاج رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کی لوگوں کی رہبری کے لیے کوئی نہ کوئی قانون ضرور انہیں دیا ہے۔ اسلام ایک ایسا قانون ہے جو انسانی فطرتوں کے بالکل قریب ہے، بالکل سیدھا قانون، جس قانون کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کی رہبری بھی ہے اور لوگوں کی بھلائی کا سامان بھی۔ اسلام ایک ایسا قانون ہے جو اپنے اندر مکمل نظام زندگی کو لیا ہوا ہے۔ سارے حالات کی صحیح رہبری اسلامی تعلیم کے اندر آپ کو ملے گی۔ اسی لیے اسلام ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے اور اسلام ایک مکمل طرز حیات کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے آپ کو ایک ایسے دین کے لیے خاص کر لو جو دین بالکل سیدھا دین ہے، یعنی اپنے آپ کو پوری ہمت کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار کر لو، کیونکہ اسلام کی تعلیم ہی انسانوں کی طبیعتیں، انسانوں کے مزاج اور انسانوں کی حالات کے بالکل عین موافق ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اس فطرت کی بنیاد پر ہے جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔
لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک الدین القیم، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہی بالکل سیدھا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک قانون دیا جس کو اسلام کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی قانون نہیں ہے۔ آج کل یکساں سول کوڈ کے مسئلے کو لے کر کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر گرمی دکھائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون اگر بن گیا تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آج اسی مسئلے پر تفصیل سے کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارا جو ملک ہے، یہ ملک 1945 میں آزاد ہوا۔ 1862 کے اندر، 1862 کے اندر جبکہ اس ملک پر برٹش راج تھا، تو اس موقع پر انگریز گورنمنٹ نے اس ملک میں جتنے لوگ رہنے والے تھے، جتنے مذہب کے ماننے والے تھے، ان کا انگریزوں نے کافی استحصال کیا اور ان کو کافی پریشان کیا۔ اور انگریزوں کی پالیسی ہمیشہ یہی رہی، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہو، بھڑاتے رہو، لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے رہو اور اپنی روٹی سیکتے رہو، اپنا رول کرتے رہو۔ چنانچہ اس کے لیے قانون جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے قانون ہوتے ہیں۔ ایک قانون ہوتا ہے کرمنل لا، جسے اردو کے اندر فوجداری قانون کہتے ہیں، اور دوسرا قانون ہوتا ہے سول لا، جسے دیوانی قانون کہا جاتا ہے۔ تو 1862 میں انگریزوں نے مسلمانوں کا جو کرمنل لا تھا اس کو برخاست کر دیا۔ مسلمانوں کا کرمنل لا کیا تھا؟ مسلمانوں کے کرمنل لا کے اندر، فوجداری قانون کے اندر ایک قانون ہے، قانون شہادت۔ کسی بھی مسئلے کے اندر جو آئی وٹنس کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ وٹنس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو وٹنس کا جو مسئلہ ہے، اسلام کے اندر وٹنس کو لے کر، اس کے رولز کو لے کر ایک مضبوط قانون ہے جسے قانون شہادت کہتے ہیں۔ اور دوسرا اسلام کے اندر ایک ہے قانون معاہدات، آپ اسے ڈیلنگ لا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آدمی دوسروں سے جو کچھ لین دین کا معاملہ کرتا ہے، بزنس کے اندر، تجارت کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر، اسلام میں اس کا ایک باضابطہ بنایا ہوا قانون ہے جسے قانون معاہدات کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں موٹی موٹی بڑی بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہے، اس کے ایک ایک پوائنٹس کو، ایک ایک آرٹیکل کو علماء نے جمع کیا ہے۔ تو 1862 کے اندر انگریزوں نے مسلمانوں کے سول لا کو تو باقی رکھا، لیکن مسلمانوں کا جو کرمنل لا تھا، جو فوجداری قانون تھا، قانون شہادت، قانون معاہدات، انگریزوں نے اس کو برخاست کر دیا۔ مسلمانوں نے اسٹرگل کیا، محنت کی، مسلمانوں نے، دیش کے سارے لوگوں نے مل کر انگریزوں کو یہاں سے نکال کر بھگانے میں جان کی قربانیاں دی۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ کا نعرہ لگا، ہندوستان چھوڑ دو تحریک چل پڑی، ستیہ گرہ کی تحریک چلی، نمک سازی کی تحریک، سول نافرمانی کی تحریک چلی۔ جمعیت العلماء کے اس وقت کے صدر حضرت مولانا شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے
برٹش کے انگریز کی فوج میں ان کی پولیس میں بھرتی ہونے پر فتویٰ لگایا کہ جائز نہیں ہے۔ ہر طبقے کے لوگوں نے قربانیاں دی۔ تو لکھنؤ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی اس زمانے میں 1928 میں، لارڈ بریکن ہیڈ کے مطالبے پر ایک کانسٹیٹیوشن بنا تھا جب، اور اس کانسٹیٹیوشن کا مسودہ تیار کرنے والے، کانسٹیٹیوشن کو بنانے والے تھے پنڈت جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو۔ موتی لال نہرو نے 1928 کے اندر ایسا قانون بنایا جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ اس ملک کے اندر جو سول لا ہے، شادی بیاہ کے جو مسائل ہیں، وہ سارے ملک کے باشندے ایک ہی قسم کے قانون کے اوپر عمل کریں گے۔ جب یہ مسودہ آیا تو اس وقت جو ہمارے بڑے علماء تھے، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت العلماء کے جو صدر تھے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابو المحاسن حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ موتی لال نہرو نے یہ جو نیا دستور تیار کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اور اس کے اندر سول لاس کو لے کر جو آرٹیکل انہوں نے شامل کیے ہیں، اس کے اندر سے بڑے خطرناک قسم کے عزم کی بو آتی ہے، چنانچہ اس کا توڑ ہونا ضروری۔ تو علماء نے باضابطہ ایک موومنٹ چلایا۔ پھر اس کے بعد اس کے 9 سال کے بعد 1937 کے اندر 1937 کے اندر علماء کے مطالبے پر اس ملک میں ایک قانون بنا جس کو شریعہ اپلیکیشن ایکٹ کہا جاتا ہے، جس قانون کے اندر مسلمانوں کے مذہبی معاملات کی، دینی معاملات کی پوری گارنٹی دی گئی تھی۔ یہ ملک کی آزادی سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ملک آزاد ہوا ہے 1947 کے اندر، اور یہ بات 1937 کی بات ہے۔ جب یہ ملک آزاد ہوا، ملک کی آزادی کے بعد اس ملک میں نیا قانون بنا، نیا کانسٹیٹیوشن بنا، نیا دستور بنا۔ اس دستور کو بنانے کے لیے ایک ڈرافٹنگ کمیٹی بنائی گئی۔ اس ڈرافٹنگ کمیٹی کا چیئرمین ڈاکٹر BR امبیڈکر صاحب کو بنایا گیا۔ تو کسی بھی ملک کے اندر ابھی آپ نے سنا کہ قانون 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فوجداری قانون کرمنل لا، اور دوسرا ہوتا ہے سول قانون جسے دیوانی قانون کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو فوجداری قانون کے تحت مقدمہ بک ہوگا۔ اگر شادی کو رجسٹریشن کرنے کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، ڈائیورس کا مسئلہ ہے، تو وہ دیوانی قانون کے تحت مقدمات درج ہوں گے، سول لا کے تحت۔ تو یہ 2 قسم کا قانون ہے۔ جب ہمارا ملک کا نیا کانسٹیٹیوشن، نیا دستور بننے کا مرحلہ آیا، تو اس موقع پر ہمارے دستور کے اندر 2 قسم کی چیزوں کو شامل کرنا تھا، ایک کرمنل لا کو بھی شامل کرنا تھا اور دوسرے سول لا کو بھی شامل کرنا تھا۔ چنانچہ 2 سال سے زیادہ عرصہ اس قانون کے اوپر محنتیں ہوئی۔ ادھر بند کر کے 2 سال تک کانسٹیٹیوشن کے اوپر محنت ہوئی، مستقل شقوں کو جمع کیا گیا اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہمارے قانون کا، ہمارا جو دستور ہے، اس کا جو آرٹیکل 25 ہے، آرٹیکل 25، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس ملک کے اندر رہنے والے سبھی لوگوں کو ان کے مذہب کے سلسلے میں، ان کے عقیدے کے سلسلے میں،
ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے سلسلے میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، پوری ان کو آزادی دی جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آرٹیکل 44 بنا، اس آرٹیکل 44 کے اندر ایک نئی شق کا اضافہ کیا گیا کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ملک کے اندر اس بات کی گنجائش ہونی چاہیے کہ کبھی نہ کبھی کامن سول کوڈ بن سکے۔ یعنی وہ آرٹیکل 44 کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ حکومت کو یہ اختیار رہے گا کہ آئندہ کبھی اگر وہ چاہے تو ملک میں ایک جیسا قانون بنائیں گے۔ آج کل بات ہو رہی نا، 1 کنٹری 1 رول، ایک ملک ایک قانون کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے دستور کا جو آرٹیکل 44 ہے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی، ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ کبھی نہ کبھی اس ملک کے اندر ایک قسم کا قانون ہونا چاہیے، مگر کب ہونا چاہیے؟ ساتھ ہی اس میں اس بات کا بھی اضافہ کیا گیا کہ پورے ملک کے لیے ایک قسم کا قانون بنانے سے پہلے ملک میں رہنے والی تمام جماعتیں، تمام مذہب کے، آل ریلیجنس کے ماننے والے لوگوں کو پہلے اعتماد میں لے کر، ان سے پبلک ٹاک کر کر، ان سے ڈائلاگس کر کر اور ان کے اتفاق کے ساتھ، تاکہ ملک کے اندر قانون بنانے کا مطلب ملک کے لوگوں کو جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک قسم کا قانون سارے لوگوں کے اوپر تھوپ دو گے، لوگوں کی مرضی کے بغیر اگر تھوپ دو گے تو پھر ملک کے اندر ایک قسم کی بدامنی پھیلے گی اور ملک میں ایک قسم کا سول وار ہوگا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے بیٹھیں گے۔ ایسی نوبت ملک کے اندر نہ آئے تو اس کے لیے سب کی رضامندی کے ساتھ، سب کو سمجھا کر، سب کو بھروسے میں لے کر، سب کو اعتماد میں لے کر، سب کے کانفیڈنس کے ساتھ ایسا ایک قانون بننا چاہیے۔ یہ آرٹیکل 44 کے اندر یہ بات رکھی گئی۔ لیکن آرٹیکل 25 کے اندر کیا بتایا گیا؟ آرٹیکل 25 کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس ملک میں رہنے والے ہر انسان کو فنڈامنٹل رائٹس ملیں گے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا مطلب آدمی اپنی مرضی سے مذہب پر عمل کر سکے گا، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، حکومت کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتی کہ تم یہ مذہب پر عمل کرو۔ آدمی اپنے عقیدے میں آزاد ہوگا، مذہبی اعتبار سے انسان کی جو سوچ ہو سکتی ہے، حکومت یا عدالت ایک انسان کے اوپر، ایک ویکتی کے اوپر، ایک شہری کے اوپر، ایک سٹیزن کے اوپر اپنی آئیڈیالوجی کو نہیں تھوپ سکتے۔ یہ آرٹیکل 25 میں فنڈامنٹل رائٹس اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کا بتایا گیا۔ وہیں پر آرٹیکل 13 کے اندر 2 شقیں بتائی گئی، جس کے اندر دوسری شق یہ تھی کہ حکومت کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو قانون لوگوں کے بنیادی حقوق، یعنی ان کا جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، مذہب کو لے کر، لائف اسٹائل کو لے کر، زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو لے کر، حکومت کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو قانون کسی بھی انسان کے بنیادی حق کو چھیننے والا ہو۔ نہ ایسا قانون بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے، نہ حکومت کو ہے۔ باضابطہ لکھا ہوا ہے یہ اس کے اندر، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر زبردستی ایسا قانون بنایا جائے گا تو انسان اس قانون کو توڑنے کی اتھارٹی ملے گی، آدمی کو اختیار ملے گا ایسا قانون توڑنے کا۔ تو یہ ہمارا جو دستور ہے، ہمارے جو ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر کامن سول کوڈ کو لے کر جو بیسک نالج ہو سکتی ہے، اس نالج کو، اس معلومات کو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اب یہاں پہنچ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس ملک کے لیے، اس ملک کے
42 کروڑ لوگوں کے لیے، جس ملک کی آبادی 1.5 بلین کے قریب میں ہو، سینکڑوں ملین میں جس ملک کی آبادی ہو، جس ملک کی سرحدوں کے اندر رہنے والے لوگوں میں 6000 سے زیادہ ذاتوں کو ماننے والے لوگ ہو، جس ملک کی تہذیب کا عالم یہ ہو کہ جہاں ہر 100 کلومیٹر کے بعد نئی تہذیب بدل جاتی ہے، لوگوں کے رہنے سہنے کا انداز بدل جاتا ہے، لوگوں کا ٹاکنگ اسٹائل، لوگوں کے بات چیت کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ تلنگانہ والوں کی تیلگو الگ ہے، آندھرا والوں کی تیلگو الگ ہے، حیدرآباد والوں کی اردو الگ ہے، لکھنؤ والوں کی اردو الگ ہے، مدھیہ پردیش والوں کی ہندی الگ ہے، اتر پردیش والوں کی ہندی الگ ہے۔ یہاں سب کی زبان ایک جیسی نہیں، یہاں سب کے طور طریقے ایک جیسے نہیں، بلکہ جس کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں، جس قانون کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا جو قانون ہے کرمنل لا، کرمنل کوڈ، ہمارے قانون کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کے اندر جو آئی پی سی ہے یا CRPC ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے قانون ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو کرمنل لا ہے انڈیا کا، پورے انڈیا کے 29 اسٹیٹ کے لیے ایک جیسا قانون نہیں۔ اس کرمنل لا کے اندر کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر گائے کو ذبح کرنا قانوناً جرم ہے، اور وہیں پر کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر گائے کو ذبح کرنا قانوناً جرم نہیں۔ جو انڈیا کے اوپری حصے کے اندر وہ جو 7 اسٹیٹ ہے جنہیں 7 سسٹر کہا جاتا ہے، میگھالیہ، منی پور، میزورم، تریپورہ، آسام، ان اسٹیٹ کے اندر بعض اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر گائے کو ذبح کرنے پر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کرمنل کیس بک نہیں ہوتا، کوئی کرمنل کوڈ نہیں لگتا۔ لیکن اگر آپ مہاراشٹر میں چلے جائیے، گوا میں چلے جائیے، اگر آپ نے گائے کو ذبح کیا تو آپ کو کرمنل کوڈ کے تحت آپ کے اوپر مقدمہ بک ہوگا۔ یہ ایک ہی ملک کے اندر، ایک ہی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو کرمنل کوڈ رکھا گیا ہے، وہ بھی کرمنل کوڈ دونوں جگہ پر بالکل اپوز ہے، الگ الگ ہے۔ آپ اس ملک کے اندر ہمارے برادران وطن میں جو ہمارے دوسرے بھائی رہتے ہیں، ہندو بھائی، خود انہی کے اندر دیکھ لیجئے کہ بعض علاقوں میں چلے جائیے تو ماموں اپنی بھانجی سے نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اور وہ کوئی عیب کی چیز نہیں۔ لیکن وہی اگر آپ اتر پردیش چلے جائیے تو اتر پردیش کے اندر اگر کوئی ماموں اپنی بھانجی سے، اپنی بہن کی لڑکی سے نکاح کرنے کی بات کرے گا تو سوسائٹی والے مار مار کر ختم کریں گے اسے۔ پاگل ہو گیا تو اپنی بیٹی کے برابر، بیٹی سمان اپنی بھانجی سے کیسے تو شادی کرے گا؟ تو یہ الگ الگ قسم کے قانون، اور اسی ملک کے اندر الگ الگ ریاستوں میں آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ ریزرویشنز ہے۔ اس ملک میں رہنے والی جتنی ذاتیں ہیں، ان ذاتوں کے لیے ہر جگہ ایک قسم کا ریزرویشن نہیں ہے۔ کہیں پر 12% ریزرویشن کسی کو مل رہے ہیں تو کہیں پر 64% ریزرویشن مل رہے ہیں۔ تو اس ملک کا جو قانون ہے، اس قانون کے اندر کہاں سب کے ساتھ میں برابری، کہاں سب کے ساتھ میں یکساں سول کوڈ چل رہا ہے، سب کے لیے الگ الگ سول کوڈ چل رہا ہے۔ اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں میں ذات پات کی اتنی فیلنگ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر، بہت سارے لوگ دوسروں کی مذہبی عبادت گاہوں کے اندر نہیں جا سکتے، دوسروں کی مندروں میں نہیں جا سکتے۔ اس ملک کی جو سب سے بڑی آبادی ہے ہندو برادری کے اندر کوئی BC کا آدمی پنڈت نہیں بن سکتا۔ آپ کے پاس تو کوئی بھی امام بن سکتا ہے، کوئی بھی مفتی بن سکتا ہے، کوئی بھی مؤذن بن سکتا ہے، کوئی بھی قاضی بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ ذات پات والی باتیں نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر BC پنڈت نہیں بن سکتا۔ برہمن اپنی بچی کو، نچلی ذات کے لوگوں کو برہمن اپنی بیٹیوں کو نہیں دے سکتا ویسا۔ یہ فیلنگ ان لوگوں کے اندر ہے، بدقسمتی سے مسلمانوں میں آ گئی۔ مسلمان سوال کرتے ہیں کہ سید کی بیٹی کا دوسرے سے نکاح کرنا جائز ہے کیا؟ مسلمانوں میں شادی کے سلسلے میں کوئی ذات پات نہیں ہے، وہ غیروں کے ساتھ میں رہتے رہتے وہ فیلنگ آپ کے اندر آ گئی۔
ورنہ اسلام کا قانون تو برابری والا قانون ہے، سب کو لے کر چلنے والا قانون ہے۔ اسلام کے اندر ایکوالٹی ہے، برابری ہے اسلام کے اندر۔ جو ایس سی ایس ٹیز کے لوگ ہیں، بہت سارے بڑی ذات کے لوگوں کی مندروں کے اندر ان کی انٹری بند ہے، وہ مندروں میں جا نہیں سکتے۔ خود ان کی عورتوں کا مندروں کے اندر آنا داخلہ ممنوع ہے۔ ابھی چند سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ چلا تھا سبری مالا کے بارے میں۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنے والے ہیں، نالج کو کلیکٹ کرنے والے ہیں، ریسرچ کرنے والے ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا سبری مالا کا مسئلہ کتنا بڑا ایشو چلا، سپریم کورٹ کے اندر ایشو چلا ہو۔ آپ کے ملک کی جو صدر جمہوریہ ہے دروپدی مرمو، یہ بالکل نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی ہے، یہ آدی واسیوں سے ان کا تعلق ہے، اور ان سے پہلے جو صدر جمہوریہ تھے رام ناتھ کووند، وہ دلت تھے، وہ نیچے کی کاسٹ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آپ حیرت کریں گے، پورے ملک کے سب سے بڑے سمویدھانک پوسٹ پر بیٹھا ہوا آدمی، صدر جمہوریہ، راشٹرپتی، پریزیڈنٹ آف انڈیا، وہ ایک مندر کے اندر جاتا ہے تو اس کو بھی مندر کے اندر انٹری نہیں ہوئی۔ تو کہاں ہے ایکوالٹی، کہاں ہے یکسانیت؟ کون سے سول کوڈ کی بات چل رہی ہے، کون سے برابری کی بات چل رہی؟ اور اس میں ہمارا مسلمان پریشان ہے کہ یہ قانون آئے گا، اسلام پر پابندی لگ جائے گی۔ یاد رکھ لیں، کسی ماں نے وہ بچے نہیں جنے جو تمہارے اسلام پر پابندی لگائے۔ یہ اسلام کیا پابندی لگانے کے لیے آیا؟ یہ اسلام دنیا کو جھکانے کے لیے آیا ہے۔ کیونکہ آپ کو سینہ تان کر کہنا چاہیے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس مذہب کے اندر جو برابری، جو انصاف اور جو حقوق کی بات ہوتی ہے، وہ دنیا کے کسی عدالت میں، کسی قانون میں اور کسی ملک میں، کسی مذہب میں اس قسم کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ اور کان کھول کر سن لے مسلمان کہ اگر 1000 قسم کا کامن سول کوڈ لایا جائے، یہ الگ بات ہے کہ یہ جو کامن سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے، یو سی سی کی، یونیفارم سول کوڈ کی، اس کا ڈرافٹ کیا ہوگا، وہ قانون کیسا ہوگا، ابھی اس کے بارے میں کوئی بلو پرنٹ نہیں آیا، ابھی اس کے بارے میں کوئی ایجنڈا سامنے نہیں آیا، کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ آزادی سے پہلے سے چلنے والی باتیں۔ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا نا، ابھی میں نے آپ کو بتایا 1928 کے اندر، جبکہ یہ ملک ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، ملک کو آزاد ہونے میں ابھی 19 سال باقی تھے۔ اس موقع پر جواہر لال نہرو کے باپ موتی لال نہرو نے جو کانسٹیٹیوشن کو ترتیب دینے کا جو کام کیا، انہوں نے بھی کامن سول کوڈ کے کیڑے کو اپنے دماغ میں رکھ کر پلان بنایا تھا، لیکن ہمارے علماء نے وہاں بھی ان کی دال گلنے نہیں دی۔ پھر اس کے 9 سال کے بعد 1937 کے اندر ہمارے علماء کے کہنے سے انگریز برٹش راج کے اندر ہمارے علماء نے اپنی بات کو منوائی، اور شریعہ اپلیکیشن ایکٹ کے نام سے مسلمانوں کے لیے اسلامک لا، محمدن لا کو علماء نے کورٹوں کے اندر، عدالتوں کے اندر رائج کروایا۔ پھر جب یہ ملک آزاد ہوا، جن لوگوں کی دماغوں کے اندر کامن سول کوڈ کا کیڑا کاٹ رہا تھا، انہی لوگوں نے بدماشی کرنے کے لیے آرٹیکل 44 کو ایک شوشے کے طور پر رکھ دیا کہ ہماری حکومت کبھی بھی آگے چل کر سب کو اعتماد میں لے کر، سب کو بھروسے میں لے کر پورے ملک کے لوگوں کے لیے ایک جیسا قانون بنا سکتی۔ یہ آرٹیکل 44 بنانے والوں کے دماغوں کے اندر کامن سول کوڈ کا کیڑا کاٹ رہا تھا، لیکن وہیں پر ہمارے لوگوں نے بھی پاور کا استعمال کیا اور آرٹیکل 25 کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کو شامل کیا، اور یہ بتایا گیا کہ جب تک یہ ملک باقی رہے گا، کانسٹیٹیوشن باقی رہے گا، اس ملک کا قانون باقی رہے گا، ہر انسان کو مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ملے گی۔ اور آرٹیکل 34 کے آرٹیکل 13 کے آرٹیکل دفعہ نمبر 3 کے دوسری شق کے اندر یہ بتایا گیا کہ نہ اس ملک کی سپریم کورٹ کو، نہ اس ملک کی حکومت کو لوگوں کا اختیار چھیننے کا حق حاصل ہوگا۔ اسی لیے مسلمانوں کو اطمینان سے بیٹھے رہنا چاہیے
کہ یہ 1000 سول کوڈ بنا لے، 1000 کامن سول کوڈ لا لے، 1000 قسم کا UCC لا لے، انشاءاللہ پہلے نہ آپ کے اسلام کو کوئی خطرہ تھا، نہ آج آپ کے اسلام کو خطرہ ہے، نہ آئندہ آپ کے اسلام کو کوئی خطرہ ہوگا۔ ابھی جب یہ بات آئی، بیان بازیاں آئی، لا کمیشن نے لوگوں سے مشورے لینے کا اعلان کیا، پنجاب سے اکالیوں نے، سکھ برادری نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ہم ہر قسم کے ایسے قانون کو اپوز کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں۔ سکھوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سول کوڈ کو نہیں مانیں گے، اور BJP کے CM ہے میگھالیہ کے، انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تمہارا قانون ہم میگھالیہ میں چلنے نہیں دیں گے۔ تو مسلمانوں، آپ اس ملک کے اندر 20-25 کروڑ ہو، اس سے زیادہ نہیں، آپ کے علاوہ اس ملک کے اندر اور 120 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان کی بھی الگ الگ ذاتیں ہیں، الگ الگ مذاہب ہیں، الگ الگ بولیاں ہیں، الگ الگ لائف اسٹائل ہے ان کا۔ سارے 120 کروڑ بلیوں کو ایک تھیلی کے اندر بند کرنے کا گن نہ اس گورنمنٹ کو آیا، نہ ان سے پہلے جتنی گورنمنٹیں گئی تھی ان کو آیا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس ملک کی عدالتیں نے بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو پلاننگ کے تحت اس جانب ڈالنے کا کام کیا۔ چنانچہ اس ملک کے اندر مختلف مواقع کے اوپر کچھ الگ الگ قانون پہلے بھی بنے تھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، حکومت نے ہندوؤں کے روایتی قانون کو کوڈ کی صورت دینے کی کوشش کے تحت 1955 کے اندر 1955 کے اندر ہندو میرج ایکٹ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد 1956 کے اندر ہندو سیکشن ایکٹ بنایا گیا۔ 1956 ہی کے اندر ہندو مائنارٹی اینڈ گارجین شپ ایکٹ کے نام سے قانون بنا۔ اس کے بعد 1956 ہی کے اندر ہندو ایڈاپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ کے نام سے قانون بنایا گیا۔ یعنی ہماری عدالتوں کے اندر بیٹھ کر وہ جج کی کرسی پر بیٹھنے والوں نے بھی مختلف مواقع کے اوپر ایسے فیصلے دیے انہوں نے کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ رفتہ رفتہ ایک پلاننگ کے تحت یہ لوگ ملک کے سارے لوگوں کو ایک قسم کے قانون کی طرف ڈھکیل کر لے کر جا رہے ہیں۔ اور آج یہ بات آ رہی ہے کہ ملک کے اندر رہنے والے سارے لوگوں کے لیے ایک قسم کا قانون ہونا چاہیے تھا۔ تو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ کون سا قانون ہوگا ایک قسم کا؟ کیا اس ملک میں رہنے والے سارے لوگ اسلام کے اوپر عمل کریں گے؟ کیا اس ملک کے اندر رہنے والے 142 کروڑ لوگ سارے کے سارے سکھ مذہب کے اوپر عمل کریں گے؟ کیا اس ملک کے اندر رہنے والے سارے کے سارے 142 کروڑ لوگ کرسچن بن جائیں گے، یہودی بنیں گے، جین بنیں گے، پارسی بنیں گے، بدھسٹ بنیں گے؟ کون سے قانون کے اوپر وہ عمل کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ منو اسمرتی کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، وہ برہمن واد کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کا جو قانون بنایا ہوا ہے، جس قانون کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کو غلام بنا کر رکھا جائے، لوگوں کو نچلی ذات کا بنا کر رکھا جائے، اور حکومت کرنے کا اختیار چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، وہ اس قسم کا قانون لاگو کرنے کی باتیں کرتے۔ ارے حال تو ایسا ہے آج کے ڈیٹ کے اندر، ابھی آپ نے دیکھا مدھیہ پردیش میں ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک بڑی ذات کے ہندو نے چھوٹی ذات کے ہندو کے اوپر پیشاب کیا۔ ویڈیو دیکھا نا آپ نے؟ اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر بھی چلا۔ ان کے پاس ذات پات کا ایسا نظام ہے کہ بڑی ذات کے لوگوں کے سامنے اگر چھوٹی ذات کا آدمی دولہا بن کر اپنی بارات میں گھوڑے پر بیٹھ کر بھی اگر جائے تو اٹھا کر وہ اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے اندر ایک علاقے کے اندر چھوٹی ذات کا آدمی سرپنچ بن گیا، بڑی ذات کے لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، مار مار کے اس کو ختم ہی کر دیے۔ تو بھئی تمہارے پاس ذات پات کا ایسا نظام ہے تو آپ کون سا ڈنڈا لاؤ گے جس ڈنڈے سے سب کو ایک طرف پھینکو گے؟ تو ایک سوال نامہ آیا لا کمیشن کا، لا کمیشن نے 1 مہینے کا وقت مانگا۔ کیا مذاق ہے؟ ملک کے 142 کروڑ لوگوں کے لیے 1 مہینے کا وقت ہے کہ تم مشورہ دو سارے ملک کے لیے ایک جیسا قانون بننا یا نہیں بننا۔ تو بھائی 142 کروڑ لوگ 1 مہینے کے اندر، مہینے کے تب آپ کا اسلام نقصان میں آئے گا۔ آج لوگوں کو فکریں چل پڑی ہے کہ مسلمانوں کا دین مٹ جائے گا۔ نہیں، کبھی نہیں مٹے گا آپ کا دین۔
میں نے اپنے بات کے شروع میں بتایا مسلمانوں کا کوئی قانون نہیں ہے، قانون تو اس دنیا کے اندر ایک ہے اور وہ اللہ کا قانون ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اسلام کو نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے اندر جھوٹے ہیں۔ وہ لوگ صرف میل کر دینے سے، وہ کیو آر کوڈ کے اوپر اسکین کر دینے سے، اپنی رائے لا کمیشن کو دے دینے سے آپ کے اسلام کی حفاظت نہیں ہونے والی۔ مسلمان تو آج اپنی مرضی سے اسلام کو برباد کرنے کے اوپر تولا ہوا ہے۔ آج نہ شادی بیاہ کے موقع پر، نہ خوشیوں کے موقع پر، نہ غمیوں کے موقع پر، نہ بہنوں کو پراپرٹیوں میں حصہ دینے کے موقع پر، طلاق کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، کسی موقع پر مسلمانوں کو اسلام یاد نہیں آتا۔ تو آج ان مسلمانوں کو کیا حق بنتا ہے وہ لا کمیشن کی نوٹس کے اوپر اتنے زیادہ فکر مند ہیں؟ اسی لیے اطمینان رکھیے، الیکشن سامنے آ رہا ہے، 24 میں الیکشن ہے، 23 میں لا کمیشن کا وہ سانپ اپنی بل سے باہر آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ 2019 میں بھی الیکشن ہوا تھا، ایم پی الیکشن، اور یہی سانپ 2018 میں باہر آ کر بیٹھا تھا بل کے باہر، وہی لا کمیشن کی شکل میں، وہی یونیفارم سول کوڈ کی شکل میں۔ اس موقع پر جمعیت العلماء کے آج کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، جو اس وقت جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری تھے، وہ خود لا کمیشن کے پاس گئے تھے اور انہوں نے جا کر اپنا احتجاج درج کروایا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم یونیفارم سول کوڈ کے نام پر جو بھی قانون ایسا لاؤ گے جس سے مسلمانوں کے مذہب پر یا مسلمانوں کے اسلام پر آنچ آئے گی، ابھی میں آپ کے سامنے کہہ کر جاتا ہوں کہ مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر ایسے قانون کو توڑیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو اتنی ہمت کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ تم 1000 قانون بنا لو، اگر ہماری شریعت کے راستے میں آئیں گے تو ہم تمہارے قانونوں کو توڑیں گے۔ ہم یہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ بات کہنے کا بھی اختیار ہمیں ہمارے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 34 کے سیکشن 2 نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ اگر کوئی قانون، عدالت تو قانون بنا ہی نہیں سکتی، سپریم کورٹ کو اختیار ہی نہیں ہے قانون بنانے کا، اگر حکومت ایسا قانون بناتی ہے جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر مارتا ہے تو لوگوں کو اختیار ہے اس قانون کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کا، اس کا انکار کرنے کا، اس کا اپوز کرنے کا۔ اسی لیے اطمینان سے رہیے، اپنی شریعت کے اوپر اپنی مرضی سے عمل کیجئے، دین کے اوپر عمل کیجئے۔ اللہ نے فرمایا اقم وجہک للدین حنیفا، یہ اسلام یہ سیدھا دین ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہیومنزم کی بنیاد پر انسانوں کی فطرت، ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج اور ان کی سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر اللہ نے اس دین کو بنایا ہے۔ اس دین پر 100% عمل کر لو بس۔ مسلمان اگر دین پر عمل کرے گا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دین پر عمل نہیں کرتے تو یہ حکومت اسلام کو کیا مٹائے گی؟ آج اسلام مسلمانوں کی زندگیوں سے مٹ رہا ہے، آج اسلام ہماری شادیوں میں مٹ رہا ہے، آج اسلام ہمارے روزمرہ کے معاملات کے اندر مٹ رہا ہے، آج اسلام مسلمانوں کی زندگیوں میں مٹ رہا ہے، تو باطل ہمارے اسلام کو کیا مٹائے گا؟ اسی لیے پرعزم ہوئیے، کھڑے ہو جائیے اور یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کو، اس دین کو، اس شریعت کو، اس اسلام کو اللہ نے اتارا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک ہم ہی اس دین کی حفاظت کریں گے۔ رشیا کے اندر ایک موومنٹ چلا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، قرآن جلائے گئے، مساجد پر بلڈوزر چلے۔ چائنا کے اندر بھی یہ موومنٹ چلا، ترکی کے اندر بھی 100 سال پہلے یہ موومنٹ چلا۔ اسلام پر پابندی، نماز پر پابندی، داڑھیوں پر پابندی، قرآن پر پابندی، اللہ کا نام لینے پر پابندی۔ لیکن آج 50% سے زیادہ ترکی، 100 سال کا عرصہ مکمل نہیں گزرا، آج 50% سے زیادہ ترکی کے اندر آپ کو اللہ والے ملیں گے، دین پر عمل کرنے والے، اسلام پر عمل کرنے والے ملیں گے۔ اس وقت تنہا ترکی کے اندر 20 لاکھ معصوم بچے مکتبوں میں قرآن مجید کا حفظ کر رہے ہیں۔ ترکی کا پاپولیشن 5 کروڑ سے بھی کم ہے، 5 کروڑ سے بھی کم کے پاپولیشن میں 20 لاکھ سے زیادہ بچے آج کی ڈیٹ کے حساب سے قرآن مجید کے حافظ بن رہے ہیں۔ اس سے پہلے لاکھوں بچے حافظ بن چکے۔ جیسا جیسا نسل آئے گی، کھیپ تیار ہوگی اسلام کے محافظین کی۔
پورے رشیا کے اندر آج آپ چلے جائیے 800 بڑی بڑی مسجدیں ملیں گی آپ کو رشیا کے اندر۔ 70-80 سال پہلے جس رشیا میں اسلام پر پابندی کے لیے لاکھوں مسلمانوں کا مرڈر ہوا، چائنا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا، نمازوں پر، قرآن پر، دین پر، شاعر اسلام پر پابندی لگی۔ آج چائنا کے ہر اسٹیٹ میں آپ کو مسلمان ملیں گے، علماء ملیں گے، تبلیغی جماعت ہر شہر میں کام کرتی ہوئی ملے گی۔ رشیا کے اندر بھی ایسا ہی ملے گا۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اسلام سے خالی ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اسلام کی حفاظت کریں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام پر عمل کرے اور اپنے آپ کو بھی سیف کر لے، ورنہ یاد رکھیں جب ان لوگوں نے سوچ لیا کہ قانون بنائیں گے وہ بنا کر رہیں گے۔ بابری مسجد نہیں گئی آپ کے ہاتھ سے، جج نے کیا فیصلہ سنایا تھا کہ وہاں پہلے سے مندر نہیں تھی، مسجد تھی۔ جج نے فیصلہ یہ دیا کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنایا گیا۔ جج نے فیصلے میں یہ بھی سنایا کہ وہاں کچھ لوگوں کی طرف سے مسجد کے ڈھانچے کو توڑ دیا گیا۔ بھائی جب مندر نہیں تھی، مندر کو توڑ کر نہیں بنائے اور وہاں مسجد بنی ہوئی تھی، پھر بھی یہاں رام مندر بنے گا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اگر یہ لوگ چاہیں گے تو کوئی بھی قانون بنائیں گے، آپ نہیں روک سکتے۔ آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں اسلام کو اپلائی کرنا ہے، اپنے بچوں کو اسلام پر تربیت کر کر کھڑا کرنا ہے۔ بقیہ یہ سیاسی ایجنڈے ہیں، یہ سب یہ الیکشنوں سے پہلے ان کا یہ سانپ باہر آتا ہے، پھر اس کے بعد اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کہا 19 میں الیکشن ہوا، 18 میں باہر آیا تھا، 14 میں الیکشن ہوا، 13 میں باہر آیا تھا، 24 میں الیکشن ہونے والا ہے، 23 میں باہر آیا ہے۔ آزادی سے پہلے بھی ہوا تھا اور گزشتہ 50-55 سال سے تو ہمارے علماء اس مسئلے کو لے کر فائٹ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ اطمینان سے رہیے، کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے، زیادہ اس کو ڈسکشن بھی مت کیجیے۔ اپنے جمعیت العلماء کو دیکھیے، جمعیت العلماء کی جیسی رہبری آتی ہے، جیسے انسٹرکشن آتے ہیں، بڑوں کی جانب سے جو ہدایات ملتی ہے، جو کرنے کے کام بتائے جاتے ہیں وہ کر لیجئے، پھر مزے سے اپنی زندگی میں رہیے، کاروبار کو بڑھائیے، بزنس کو بڑھائیے، پراپرٹیوں کو بڑھائیے، اپنی حیثیت کو بڑھائیے۔ اور دنیا کے اندر 2 ہی قسم کے لوگوں کا ویلیو ہے، ایک ووٹ والوں کا، ایک نوٹ والوں کا۔ ووٹ والوں کا ویلیو سال میں 5 سال میں ایک دفعہ، نوٹ والوں کا ویلیو ہمیشہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو خوب نوٹ والا بنائیے، دولت کمائیے، خوب آگے بڑھیے، تجارت لگائیے، خوب آگے بڑھیے، زراعت کیجیے، خوب آگے بڑھیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، کمائیے، دین کے تقاضوں پر خرچ کیجئے، غریبوں پر خرچ کیجئے، بیواؤں یتیموں کے اوپر خرچ کیجئے، اور 100% دین پر عمل کیجئے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجئے، اور اطمینان رکھیے کہ گزشتہ 1400 سالوں کے اندر کوئی طاقت اسلام کو مٹانے والی نہیں آئی، اور انشاءاللہ آئندہ دنیا 14,000 سال بھی باقی رہے گی تو انشاءاللہ کوئی طاقت نہیں آئے گی۔ ارے اسلام کیسے مٹ سکتا ہے؟ لاکھوں، ہزاروں علماء، ہزاروں مدارس، لاکھوں کی تعداد میں تبلیغی بھائی، جگہ جگہ محنت کرنے والے، مسلمانوں میں مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر محنتیں کرنے والی، ہر مہینہ سینکڑوں علماء کتابیں لکھ رہے ہیں، لائبریریاں جمع ہو رہی ہے، کروڑوں کی تعداد میں کتابیں ہیں۔ تو نہ مٹ جائے گا، ایران کے مٹ جانے سے، نشے کو تعلق نہیں، پیمانے سے اتنا اسلام کو مٹانا آسان نہیں ہے، علماء کو مٹانا آسان نہیں ہے، دین کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ اس لیے لگے رہیے، اللہ سے مدد مانگیے، آگے بڑھتے رہیے، کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اپنی قیادت کو دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ آپ کی قیادت جمعیت العلماء کر رہی ہے۔ جمعیت العلماء پوری بصیرت کے ساتھ، پورے حالات کو سامنے رکھ کر، سامنے آ کر فائٹ کر رہی ہے، قانونی لڑائی لڑ رہی ہے، اور ہمارے قائد کا، مولانا محمود مدنی صاحب کا صرف 30 سیکنڈ کا ایک ویڈیو آیا جس نے اس ملک کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کے اندر نئی جان ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہر قسم کی قربانی دے سکتا ہے، اور گزشتہ 70 سال سے ہم قربانی دے رہے ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے گی، مذہب کی بات آئے گی، مسلمان کوئی قربانی نہیں دے سکتا۔ تم قانون بناؤ گے، ہم قانون کو توڑیں گے۔
ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان ہے، تم 1000 قانون کو بناؤ گے، ہم 1000 قانون کو توڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بقیہ تمہاری جو سیاست کرنا ہے تم کرتے بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا بھی محافظ ہے، اسلام کا بھی محافظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کی اور عقائد کے درستگی کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔